من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اخلاق جو ہمارے نبی اور آل بیت نبی صلی اللہ علیہ اجمعین نے ہم تک پہنچایا، اس کو پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ، آپ میں سب سے زیادہ محبوب جو میری نسبت ہے اور قیامت کے دن آپ میں سب سے زیادہ قریب جو میرے ہوگا، احسنکم خلقاً، وہ ہوگا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، واشدکم تواضعاً، اور جو متواضع ہوگا، منکسر مزاج ہوگا۔ اب یہاں حضور کی یہ جو حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے نزدیک اور سب سے محبوب ترین اس وقت وہ ہے مجھے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے مینرز والا ہو، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہو، مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ اب آئیے، آج کا مسلمان وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ شیعہ ہو، وہ سنی ہو، وہ کوئی بھی ہو، آج کے مسلمان سے یہ سوال اگر کیا جائے کہ بھئی آئیے بات کرتے ہیں مینرز کی، اخلاق کی بات کرتے ہیں، تو ہم ذرا ایک دوسرے کے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اپنے فیملیز، اپنے اپنے گھر میں دیکھیں، کیا ہمارے درمیان، کیا ہم میں وہی اخلاق اور مزاج پایا جا رہا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تھا، یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہمارے حضور نے ہمیں بتایا کہ بھئی لوگوں سے ملو تو مسکرا کے ملو، لوگوں سے ملو تو اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ایسا لگے کہ لوگ دیکھ کے تمہیں کہیں کہ ہاں بھئی یہ نبی کے لائے ہوئے اسلام پر عمل کرتا ہے، یہ نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو فالو کرنے والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو بڑھانے کے لیے ایک اچھے اخلاق اور ایک اچھے پیار محبت کے انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، نبی کے اخلاق سے اسلام پھیلا۔ اب دیکھیں، ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ حضور کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر سے اسلام پھیلا، کسی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا، مگر اس کا ثبوت عملی اور پریکٹیکلی طور پر بھی تو ہمیں دینا ہوگا۔ یعنی اگر ہم آج لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے کس انداز میں مخاطب ہوں، کس انداز میں لوگوں کے سامنے ہم بات کریں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم واقعاً ایک سچے مسلمان ہیں، نبی کے سچے پیروکار ہیں، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات، جو اخلاق ہمیں سکھا کے گئے، اس پر ہمیں ڈیفینیٹلی اترنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے یہ بات ثابت ہو پائے گی کہ واقعاً ہاں اسلام اتنا اچھا دین ہے۔ اب آئیے، آج کے مسلمان آپس میں جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کر لیجئے، ایک دوسرے کا حق کس کی گردن میں ہے، بھئی والدین کا اولاد پر حق، اولاد کا والدین پر حق، پڑوسی کا پڑوسی کی گردن پر حق، دوستوں کا دوستوں کی گردن پر جو حقوق ہیں، آپ ذرا سا تھوڑا سا غور کریے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھی سلینگ لینگویج میں بات کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑی اکھڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی بڑے عجیب مزاج کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو تھوڑا بھی اگر ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر غور کرے اور دیکھے کیا یہ نبی کی بتائی ہوئی سیرت یا نبی کا بتایا ہوا انداز، نبی کا پہنچایا ہوا اخلاق ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، یا جس انداز میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ حضور نے ہمیں بتایا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ بھئی سب سے محبوب مجھے وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَهُمُ الْمُسْتَكْبِرُونَ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ دور مجھ سے ہوگا وہ کون ہوگا؟ سرثارون ہوگا، یعنی مستکبر، تکبر کرنے والا، جس کا ایگو بہت زیادہ ہے، بھئی جو کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کسی کے جلدی کام آنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی کبریائی میں رہتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد ہونا چاہیے کہ کبریائی صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، بزرگی صرف اللہ کے لیے ہے، کبریائی کسی اور کو زیب نہیں دیتی۔ اور ہمیشہ ہر جگہ، ہر کتاب میں، ہر مذہب میں
تکبر کو غلط ہی بتایا گیا۔ آپ آئیے تو صحیح، غور تو کریے کہ ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارا قرآن، ہمارے حضور کی تعلیمات، ہمارے جو نبی کے اچھے صحابی تھے، اصحاب نے کیا پہنچایا ہے ہم تک، تو شاید ہم سمجھیں کہ نہیں واقعاً ہم ابھی پیچھے ہیں۔ ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا، داڑھی رکھی اور ٹوپی لگانا شروع کی، تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید سب سے بہتر مسلمان ہو گئے۔ نہیں، آپ کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ کو اترنا ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر یا آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہو؟ نقصان نہیں پہنچاتے۔ آپ اپنے اندر خود محسوس کرو کہ آپ اپنے آپ میں کیسے ہیں۔ کسی دوسرے کو آپ جج نہیں کر سکتے، نہ کوئی دوسرا آپ کو جج کر سکتا ہے۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو، آپ محسوس کر سکتے ہو کہ بھئی آپ عملی طور پر کتنے آگے ہیں، کتنے پیچھے ہیں، کیا آپ کا اخلاق آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ دن بھر کا ایک حساب کریے، دیکھیے رات میں کہ بھئی آج آپ نے اپنی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی؟ اگر پہنچائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کی نظر میں مسلمان نہیں ہیں۔ نبی سے کسی نے سوال کیا، آپ غور سے سنیے گا، بتایا کہ بھئی، پوچھا کہ بتائیے حضور مسلمان کون ہے؟ من المسلم، سوال کیا مسلمان کون ہے؟ حضور نے کہا مسلمان المسلم من سلم من یدہ ولسانہ الآخرین۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت اور محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو کسی کو نہ تکلیف دیتا ہو، نہ کسی کو اذیت دیتا ہو، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہو، دوسروں کا خیال رکھتا ہو، وہ ایک سچا مسلمان ہے، وہ ایک حقیقت میں مسلمان ہے۔ لیکن اگر آج ہم کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہاں کا جھوٹ وہاں، وہاں کا جھوٹ یہاں، یہ سب اس طرح کھچڑی ملا کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ بس یہاں کی زندگی ہی ایک زندگی ہے، بس دیٹس آل، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی مختصر حیات ہے جسے ہمیں دی گئی امانت کے طور پہ دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں زندگی کا ایک ڈیمو ہے یہ۔ اصل زندگی تو کچھ اس کے بعد ہے، جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کیا کیا، اس کے اکارڈنگ ہمیں وہاں پہ دی جائے گی۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اخلاق کی بہترین بات بتاتا ہوں۔ حضور جو اخلاق ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، عملی طور پر ہمیں لوگوں نے کیسے بتایا اور کیسے سکھایا۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت ہی مشہور عالم دین گزرے جن کا نام تھا مقدس اردبیلی۔ آئیے، مقدس اردبیلی جو ایک بہترین آیت اللہ، بہترین عالم دین، بہترین عارف انسان تھے، یہ مقدس اردبیلی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ لوگ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو شفا کی نیت سے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے، شفا ملے گی اور ملتی تھی۔ یہ وہ تھے کہ جو کنویں میں انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رات کو نماز شب کے لیے اٹھے، تہجد پڑھنے کے لیے، تو کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو پانی کے بجائے اس میں سے سونا نکل کے آیا، جواہرات نکل کر آئے۔ تو انہوں نے کہا پروردگار میں وضو کرنا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں، اس رات میں تہجد پڑھوں گا، نماز شب پڑھوں گا، اور مجھے سونا نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ یہ کہہ کے آپ نے سونا اور جواہرات کو کنویں کے اندر پلٹ دیا اور دوبارہ سے ڈول ڈالا۔ اب جب دوبارہ ڈول ڈالا تو پھر سے وہی سونا اور جواہرات آئے۔ تو محسوس ہوا، بھی لگا کہ نہیں کہیں پر مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ بارگاہ خداوند میں آواز دے کے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے۔ آواز آئی کہ مقدس تمہیں یاد نہیں ہے اذان کا وقت ہو گیا تھا اور تم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مقدس اردبیلی جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہاں سے مشکل آئی۔ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کام بھی کرتے تھے، کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، ہاتھ سے جو ہے وہ کپڑا بنا کرتے تھے، تو یہ رومال یا اس طرح کی چادر بن کے اور مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ جناب مقدس اردبیلی کپڑا تیار ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں مؤذن نے اذان کہی۔ اب یہ اس انتظار میں تھے کہ بھئی ایک دھاگا ادھر سے ادھر ہوگا تو یہ شاید کپڑا مکمل ہو جائے گا، یعنی چند لمحے انہوں نے تاخیر کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال، ہمارے اسٹیٹس، ہماری ویلیو، ہماری اہمیت، ہماری عقل، ہماری تعلیم، ہمارے شعور کے حساب سے ہوتے ہیں۔ بھائی ضروری نہیں ہے 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی ہے، 2 رکعت نماز جو آپ نے پڑھی ہے، ثواب اس کا برابر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت پاسبل ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے اس کا ثواب زیادہ ملے اور میں نے پڑھی ہے مجھے کم ملے۔ یعنی آپ اگر زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو زیادہ شعور ہے، آپ کے پاس زیادہ تعلیم ہے، آپ کے پاس زیادہ عقل ہے، تو آپ کی عبادتوں کا ثواب اس کے اکارڈنگ زیادہ ہے۔ یعنی اللہ نے کسی بھی عمل کا ثواب ایک اس کی عقل کے مطابق رکھا ہے۔
یعنی ضروری نہیں ہے کہ مثلا ایک کوئی نارمل انسان جو نارمل نہیں ہے، مثلا اس کو کچھ پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، بیمار ہے، ذہنی طور سے مشکل ہے، وہ اگر کوئی کام کرتا ہے، کوئی مسٹیک کرتا ہے تو شاید اسے لوگ نہ کہیں۔ دنیاوی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں، ایک سڑک پر کھڑے ہو کے کھانے والا ایک عام انسان، اسے کوئی شاید کچھ نہ کہے کہ بھئی آپ کھڑے ہو کے سڑک پہ کھا رہے ہو، لیکن ایک کوئی ڈاکٹر یا کوئی پروفیسر یا کسی ایک ایسے آدمی کی مثال لے لیں جس کا کوئی رتبہ ہے، جس کی کوئی شان ہے، اگر وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے یا مثلا شرٹ اتار کے بنیان میں گھوم رہا ہے، تو لوگ اسے کہیں گے بھئی یہ آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شان ہے یہ سب کی الگ الگ ہو سکتی ہے، رتبہ سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی ایجوکیشن، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، اس کے حساب سے آپ کے کام، آپ کے اسٹیٹس الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ مقدس اردبیلی جو نماز میں ذرا سی تاخیر کی اور کپڑا جو بن رہے تھے اس کے اندر دماغ لگایا، تو اللہ نے ان کو وہاں جو پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو وہاں سونا دیا، کہا دنیا کی ذرا سی محبت مقدس اردبیلی آپ کے ذہن میں آئی تھی، لو اب ہم دنیا دے رہے ہیں، لے لو، ہم آپ کو دنیا دے رہے ہیں، جواہرات دے رہے ہیں، سونا دے رہے ہیں، اٹھا لیجئے۔ لیکن انہوں نے نہیں اٹھایا اور سمجھ گئے کہ مجھ سے مشکل کہاں ہوئی ہے۔ مقدس اردبیلی جیسے پیدا کیسے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ ان کے والد محترم دیکھا کہ بھئی ایک نہر میں پانی بھرنے کے لیے گئے، ایک سیب بہہ کے نہر میں آ رہا ہے، سیب کو اٹھایا اور فوراً اس کو کھا لیا۔ تھوڑا سا کھایا تھا، ایک دم احساس ہوا نہیں معلوم بھئی یہ پانی میں نہر میں بہہ کے کس کا سیب آ رہا ہوگا، کہاں سے آ رہا ہوگا، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو پہلے دیکھوں۔ تو نہر جیسے بہہ رہی تھی اس کے الٹے رخ یہ گئے اور جا کے تلاش کر رہے ہیں کیسے کس کا سیب ہوگا۔ دیکھا ایک باغبان ہے جس نے سیبوں کو توڑا ہوا ہے، اس سے جا کے ملے، کہا بھئی یہ سیب بہہ کے وہاں آ رہا تھا، میں نے اس کو کھا لیا، آپ مجھے یہ سیب حلال کر دو یا اس کے پیسے لے لو۔ وہ جو باغ کا باغبان تھا، مالک تھا، وہ بھی ہوشیار تھا، مومن انسان تھا، اس نے کہا نہیں میں ہرگز ایسے حلال نہیں کروں گا۔ آپ نے کھایا کیوں؟ کہا میں نے کھا لیا، لیکن یہ کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس سیب کو آپ میرے لیے حلال کر دیں یا مثلا مجھ سے اس کے پیسے لے لیجئے۔ تو کہا کہ نہیں میری ایک شرط ہے، کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، اس سے آپ کو شادی کرنا ہوگی تو میں اسے حلال کروں گا۔ اب بڑی فکر میں ہے کہ میں اگر اس کی اس شرط پر راضی ہو کر اس کی بیٹی سے شادی کرتا ہوں تو یہ سیب تو حلال ہو جائے گا، مگر مجھے ایک ایسی عورت سے شادی کرنا پڑے گی کہ جو اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے۔ تو اب سوچ رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں شادی نہیں کرتا ہوں تو اور یہ سیب اس نے میرے اوپر اگر حلال نہیں کیا تو مجھے آخرت میں پکڑ لیا جائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کا ایک خسارہ ہے، نقصان ہے، اور ایک نقصان آخرت کا ہے۔ دونوں کو کمپیئر کیا تو دیکھا نہیں دنیا میں نقصان چلے گا، آخرت میں نقصان نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں، ایگری ہوں، شادی کروں گا۔ مومن انسان تھا، راضی ہو گیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد پتہ چلا پہلے ہی دن انہوں نے دیکھا بھی بیٹی تو خوبصورت ہے، اچھی ہے، نہ اندھی ہے، نہ لولی ہے، نہ لنگڑی ہے۔ کہا کہ میں آپ کو آزما رہا تھا، میں نے اس کو اس لیے اندھا کہا کہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھتی ہے، ایک ایک کر کے صفات اس کے بتائے، بہت اچھی لڑکی ہے۔ کہا کہ میں نے جب آپ کی اس صفت کو دیکھا کہ آپ ایک سیب کو حلال کروانے اور اس کی اجازت لینے کے لیے اتنے دور سے چلتے چلے آ رہے ہیں، تو ایک ایسا ایماندار اور نیک اچھا داماد مجھے آپ سے بہتر کہاں مل سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ شرط رکھی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں، تب میں آپ کے اوپر یہ سیب حلال کروں گا۔ تو شادی ہوئی، اس کے بعد جو ان سے بچہ پیدا ہوا اس انسان کا نام تھا مقدس اردبیلی۔ یہ ان کے والدین اتنے مقدس تھے، کسی نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ کے بیٹے جو مقدس اردبیلی اتنے اچھے عالم دین بنے، اتنے بڑے مرتبے پہ پہنچے، کیا وجہ ہے، آپ نے کیسے تربیت کی، کچھ جو ہے وہ انٹرویو ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، اس ویڈیو میں کچھ یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھیے گا جو اب کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، مقدس اردبیلی کی والدہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنے بیٹے مقدس اردبیلی کو اپنا دودھ پلایا ہو اور میں وضو سے نہ رہی ہوں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اس کے بچپن میں تو ہمیشہ پہلے وضو کیا اور باوضو ہو کے میں نے اس کو جو ہے وہ دودھ پلایا۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاں ماں اپنے بچے کو وضو کرنے کے بعد دودھ پلائے تو وہاں پر مقدس اردبیلی جیسے شیر پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں
بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔